ایک گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کی عمر تقریباً 80 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس بوڑھے شخص نے ساری عمر کوشش کی تھی کہ نماز ہر حال میں پڑھے۔ اگر کبھی سفر میں یا بیماری میں قضا ہو بھی جاتی تو وہ اسی دن اس نماز کی قضائی دے دیتا اور اللہ کے حضور اپنی کمزوری اور پستی پر معافی طلب کیا کرتا۔ دوسری بات جو اس بوڑھے شخص کی بہت خاص تھی وہ یہ ہے کہ وہ بوڑھا شخص مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ یعنی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ شخص مسجد کا عادی بندہ تھا۔ حالات اور موسم کیسے بھی ہوں، اس کی حتی الامکان یہی کوشش رہتی کہ نماز کی ادائیگی اللہ کے گھر میں ہی ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ زوروں کی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ بازاروں میں بارش کا پانی اور کیچڑ تھا، جبکہ اس بوڑھے شخص نے دن کی 4 نمازیں مسجد میں ہی ادا کی اور عشاء کی اذان ہو چکی تھی۔ اس بوڑھے شخص کے گھر والوں نے اس سے کئی دفعہ کہا کہ آپ نماز گھر پر ہی پڑھ لیں، کیونکہ مسجد جاتے ہوئے کہیں آپ گر نہ جائیں اور خدا نہ خواستہ آپ کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اور پھر شریعت نے اس چیز کی چھوٹ بھی دے رکھی ہے کہ چند صورتوں میں آپ نماز کی ادائیگی گھر پر بھی کر سکتے ہیں، جن میں موسم کا شدید خراب ہونا بھی شامل ہے۔ مگر چونکہ وہ بوڑھا شخص مسجد کا عادی تھا، لہٰذا اس کا دل نہ مانا کہ گھر میں نماز پڑھے۔ وہ اللہ کا نام لے کر مسجد کی طرف نکل پڑا۔ ابھی تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ پھسلن کی وجہ سے گر گیا۔ چوٹ لگنے سے تو بچ گیا، مگر سارے کپڑے کیچڑ کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ پھر جلدی سے گھر واپس آیا اور کپڑے بدلے۔ گھر والوں نے پھر سمجھایا مگر وہ نہ مانا اور اللہ کا نام لے کر پھر گھر سے نکل پڑا۔ ابھی کچھ قدم ہی چلا تھا کہ پھسلن کی وجہ سے پھر گر گیا، کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ پھر واپس آیا۔ گھر والے تو خیر چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ مسجد کو جائے، مگر اس کے دل میں مسجد کا جو جنون تھا وہ اس کو گھر میں نماز پڑھنے پر مانے تھا۔ خیر وہ 3 بار گھر سے مسجد کے لیے نکلا اور پھسلا، اور تینوں بار ہی کپڑے تبدیل کرنے پڑے۔ جب چوتھی بار اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلا اور ابھی کچھ قدم ہی دور گیا تھا کہ اس کو ایک نوجوان ملا۔ اس نوجوان نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ میاں جی آ جائیے، میں بھی مسجد کی طرف ہی جا رہا ہوں، میں آپ کو سہارا دے کر مسجد تک لے چلتا ہوں۔ اس بوڑھے شخص نے اس نوجوان کو دعا دی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ جب اس نوجوان نے اس بوڑھے شخص کو مسجد کے دروازے پر چھوڑ کر جانا چاہا تو بوڑھے شخص نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، تم بھی آ جاؤ اور نماز پڑھ لو۔ اور پھر دوسری بات پوچھی کہ میں نے تمہیں کبھی اس گاؤں میں نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا، بابا جی میں شیطان ہوں۔ وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے اور حیرانگی میں پوچھنے لگے کہ اگر تم شیطان ہو تو شیطان تو نماز سے روکتا ہے، اور تم مجھے مسجد تک لے آئے، آخر کیوں؟ تو اس شیطان کے چیلے نے جواب دیا کہ میاں جی آپ مسجد آتے ہوئے 3 بار پھسلے، مگر آپ کی مسجد کے ساتھ محبت آپ کو گھر میں نہ روک سکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مسجد کے ساتھ محبت میں 3 بار پھسلنے کی وجہ سے اس گاؤں کے 3 کونوں میں رہنے والوں کی مغفرت اور بخشش فرما دی۔ اگر آپ چوتھی مرتبہ بھی پھسل جاتے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مسجد کے ساتھ محبت کی وجہ سے پورے گاؤں کے رہنے والوں کی مغفرت فرما دیتا، جو مجھے گوارا نہ تھا، اس لیے میں ہی آپ کو مسجد تک لے آیا۔ ناظرین گرامی، اس چھوٹے سے واقعہ میں بڑا انمول درس حیات موجود ہے کہ جو شخص اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی عزت افزائی کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت یہ اعلان فرمائے گا کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے حیرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے ہمارے رب، کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ ناظرین گرامی، مسجد کو آباد کرنے میں وہاں جا کر با جماعت نماز ادا کرنا مسجد کی آباد کاری کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مسجد کے دوسرے کام یعنی مسجد کی مرمت وغیرہ کرنا، مسجد میں امامت کرانا، مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا اور مسجد کی صفائی کرنا وغیرہ بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے گھر کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے والے بنیں اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفاعت کے حقدار بنیں۔ آمین ثم آمین۔